وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم محمد رسول الله صدق الله العظيم وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من احيا سنتي فقد احبني ومن احبني كان معي في الجنة او كما قال صلی اللہ علیہ وسلم۔ میرے بھائیوں، محترم بزرگوں اور دوستوں، سیرت طیبہ کے عنوان سے بات چل رہی ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا دنیا میں آنا ساری انسانیت کے لیے رحمت ہے۔ آپ علیہ السلام کا دنیا میں آنا ساری انسان کے لیے باعث برکت ہے۔ اسی لیے جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لائے تو دنیا کے اندر مختلف مواقع پر مختلف بڑی بڑی باتیں پیش آئیں۔ انہی میں سے ایک بات یہ بھی ہے کہ جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے کر آئے تو آپ کی پیدائش سے پہلے، آپ کے دنیا میں آنے سے پہلے معاملہ یہ تھا کہ شیاطین آسمانوں کی خبریں لا کر کاہنوں کو بتایا کرتے تھے، آسمانوں کے قریب جا کر، اور وہاں جو فیصلے ہوا کرتے تھے وہ آ کر کاہنوں کو بتاتے تھے کہ آج بارش ہونی ہے، آج ایسا ہونا ہے۔ کاہن لوگوں کو بتایا کرتے تھے کہ ایسا ہونا ہے، لوگ ان کی باتوں پر یقین کیا کرتے تھے۔ تو جب حضور علیہ السلام کی ولادت ہوئی تو جیسے ہی شیاطین اوپر جانے لگے تو وہاں سے ستاروں کے ذریعے سے مار کر ان کو نیچے بھگایا جانے لگا۔ تو ابلیس جو شیطانوں کا سردار ہے اس کو بڑی حیرت تھی کہ یہ معاملہ کیا ہو رہا ہے۔ تو اس نے یہ حکم دیا اپنے کارندوں کو کہ جاؤ دنیا کے اندر پھیل جاؤ اور وہاں کی مٹی میرے پاس لے کر آؤ۔ میں یہ دیکھنا چاہتا ہوں کہ دنیا کے اندر آخر کس جگہ پر کیا واقعہ پیش آیا۔ تو اس کے حکم کے مطابق سارے کارندے، اس کے سارے چیلے ساری دنیا کے اندر پھیل گئے اور مختلف جگہوں کی مٹیوں کو لے کر آئے۔ انہی میں سے ایک تہامہ، یعنی جس کو مکۃ المکرمہ ہم کہتے ہیں، وہاں کی مٹی بھی لے کر آئے۔ تو شیطان ابلیس نے جب اس کو سونگا تو کہا کہ یہاں پر ضرور کوئی بات پیش آئی ہے، اور وہ یہ بات پیش آئی تھی کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لا چکے تھے۔ علامہ اماد الدین ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب کے اندر لکھا ہے کہ شیطان اپنی زندگی کے اندر 4 مرتبہ بڑا غمزدہ ہوا ہے، بڑا چیخا ہے، پکارا ہے، رویا ہے۔ ان 4 مواقع کا تذکرہ کرتے ہوئے لکھتے ہیں کہ ایک تو اللہ تبارک و تعالی نے جب اسے اپنے دربار سے نکال دیا، ملعون قرار دے دیا کہ یہاں سے نکل جا، کہ ہم نے تجھے ملعون قرار دے دیا، اب جو بھی تیری اتباع کرے گا اسے ہم جہنم میں ڈال دیں گے تیرے ساتھ۔ لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنْكَ وَمِمَّنْ تَبِعَكَ، کہ جو تجھے مانے گا، تیری اتباع کرے گا، تیرے راستے پر چلے گا، اس سب کو جہنم میں ڈالیں گے۔ تو کہا کہ اس وقت شیطان بڑا غمزدہ ہوا تھا، بڑا چیخا تھا، پکارا تھا۔ دوسرا، جب اس کو آسمان سے زمین کے اوپر ڈال دیا گیا اس وقت بڑا چیخا، پکارا، واہ ویلا کیا۔ اور تیسری مرتبہ جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت مبارکہ ہوئی تو بڑا رویا تھا کہ اب میری ساری محنتوں کے اوپر پانی پھر جائے گا، جو میں محنت کر رہا ہوں لوگوں کے دلوں کے اوپر، لوگوں کو جو میں اللہ کی ذات سے ہٹا کر غیر کے اوپر لگا رہا ہوں، تو اب میری ساری محنت پہ پانی پھر جائے گا۔ اور چوتھے، جب سورۃ الفاتحہ نازل ہوئی تو شیطان بڑا رویا تھا۔ اس لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت مبارکہ ساری انسانیت کے لیے رحمت ہے۔ آپ علیہ السلام جب دنیا میں تشریف لے آئے، جیسا کہ میں نے تذکرہ کیا ماقبل کے ہفتوں کے اندر، تو آپ علیہ السلام کا نامی مبارک رکھا گیا۔ عبد المطلب نے جب دیکھا کہ میرے یہاں پر پوتا ہوا ہے تو آپ کو گود میں لیا اور گود میں لے جا کر بیت اللہ کے سامنے لے کر گئے، اور بیت اللہ کے غلاف کو پکڑ کر بڑی دعائیں کی اس بچے کے لیے۔ اور عبد المطلب نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام محمد رکھا۔
مکہ کے لوگوں نے کہا کہ عبد المطلب آپ نے اپنے پوتے کا نام محمد رکھا ہے، ہم نے یہ نام اس سے پہلے نہیں سنا، نام بڑا اچھا ہے، آپ نے اپنے پوتے کا نام محمد کیوں رکھا؟ تو عبد المطلب نے جو جملہ کہا وہ کتابوں میں آج بھی مذکور ہے۔ عبد المطلب کہنے لگے میں نے اپنے پوتے کا نام محمد اس لیے رکھا ہے الذی یحمدہ اللہ فی السماء ویحمد الناس فی الارض، لوگوں میں یہ چاہتا ہوں کہ محمد تو اس کو کہتے ہیں جس کی تعریف کی جائے، میں یہ چاہتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالی آسمانوں میں اس کی تعریف کرے اور لوگ اس کی زمین کے اندر تعریف کریں۔ محمد اس کو کہتے ہیں جس کی تعریف کی جائے، ایک زمانے میں نہیں ہر زمانے میں جس کی تعریف کی جائے، ایک انسان نہیں ساری انسانیت جس کی تعریف کرے، جس کی تعریف کے اندر جبریل بھی رب اللسان ہو اور میکائیل بھی جس کی تعریف کرے اور عزرائیل اور اسرافیل بھی جس کی تعریف کرے، جس کی تعریف کے اندر اگر ساری دنیا کے درختوں کو قلم بنا دیا جائے اور سارے سمندروں کو سیاہی بنا دیا جائے اور اس کی تعریف کو لکھا جائے، خدائے پاک کی قسم سمندر کی سیاہیاں خشک ہو جائیں گی اور قلم سارے کے سارے ختم ہو جائیں گے، لیکن محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف مکمل نہیں ہو سکتی۔ محمد کہتے ہی اس کو ہیں جس کی تعریف کی جائے۔ لوگوں نے پوچھا عبد المطلب کیوں رکھا یہ نام؟ تو میں چاہتا ہوں اللہ اس کی آسمانوں میں تعریف کرے اور لوگ اس کی زمین میں تعریف کریں، اور تعریف ایسی کروائی اللہ تبارک و تعالی نے۔ قرآن نے کہا وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اے نبی ہم آپ کے ذکر کو بلند کر چکے، اب دنیا کے اندر کوئی آپ کے ذکر کو کم کرنا چاہے ہو نہیں سکتا کیونکہ ہم بلند کر چکے۔ اسی لیے کہا گیا کہ جب مؤذن اذان دے گا تو مؤذن جب تک اشہد ان محمد الرسول اللہ نہیں کہے گا جب تک اس کی اذان مکمل نہیں ہوگی۔ مکبر جب تکبیر کہے گا جہاں اللہ کی صدائیں لگائے گا، اگر محمد الرسول اللہ کا نام نہیں لے گا تو اس کی تکبیر مکمل نہیں ہوگی۔ اور ایمان والا جب کلمہ پڑھے گا اور لا الہ الا اللہ کہے گا اور اگر وہ محمد الرسول اللہ نہیں کہے گا تو اس کا کلمہ مکمل نہیں ہوگا۔ اگر اللہ کی وحدانیت کا اقرار کرتا ہے لیکن رسول کی رسالت کا اقرار نہیں کرتا، خدا کی قسم یہ شخص ایمان والا نہیں ہے۔ ہر زمانے میں تعریف کی جائے گی، ہر زبان میں تعریف کی جائے گی، ہر ملک میں تعریف کی جائے گی، زمین میں تعریف کی جائے گی، آسمانوں کی فضاؤں میں جس کی تعریف کی جائے گی۔ محمد تو اسے کہتے ہیں۔ حضرت آمنہ نے اپنے بیٹے کا نام احمد رکھا، دادا نے اپنے پوتے کا نام محمد رکھا۔ قرآن کریم کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے ان دونوں ناموں کا تذکرہ کیا ہے۔ سورہ محمد اللہ تبارک و تعالی نے پوری سورت نازل فرمائی ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اپنے آنے سے پہلے کہا تھا من بعد اسمہ احمد، میرے بعد ایک نبی آنے والے ہیں جن کا نام احمد ہوگا۔ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دونوں نام ذاتی نام ہیں۔ جیسے اللہ کا لفظ اللہ یہ نام ذاتی ہے، ایسے ہی اللہ کے نبی کا نام محمد یہ ذاتی نام ہے۔ حضور کے صفاتی نام بہت سارے نام ہیں۔ ایک انسان میں صفت ہوتی ہے اچھائی کی، کوئی بہادر ہوتا ہے اس کو کہتے ہیں شیر جیسا انسان ہے، بڑا شجاع انسان ہے۔ کوئی آدمی بہت زیادہ خرچ کرنے والا ہوتا ہے، کہتے ہیں بڑا سخی انسان ہے۔ حضور کے ذاتی نام محمد اور احمد ہے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صفاتی نام بہت سے علماء نے ذکر کیے ہیں۔ قرآن کہتا ہے اِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا وَمُبَشِّرًا وَنَذِيرًا وَدَاعِيًا إِلَى اللَّهِ بِإِذْنِهِ وَسِرَاجًا مُنِيرًا۔ آپ کا نام شاہد ہے، آپ کا نام مبشر ہے، آپ کا نام نذیر ہے، آپ کا نام داعی الی اللہ ہے، آپ کا نام سراج منیر ہے، آپ کا نام ماحی ہے، آپ کا نام عاقب ہے، آپ کا نام حاشر ہے، آپ علیہ السلام کا نام طٰہٰ ہے، یاسین ہے، مزمل ہے، مدثر ہے۔ جگہ جگہ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن کریم میں یا ایھا النبی یا ایھا الرسول صفاتی نام اللہ تبارک و تعالی نے حضور کے ذکر کیے ہیں۔ ذاتی نام آپ کے دو ہیں، محمد ہے اور احمد ہے۔ جیسے اللہ کا نام لفظ اللہ ذاتی ہے اور لفظ اللہ میں 4 لفظ مذکور ہیں، الف اور لام اور پھر لام اور پھر اللہ، اور اسی طرح لفظ محمد میں 4 لفظ مذکور ہیں، میم ہا میم دال۔ جس طرح لفظ اللہ کے اوپر نقطہ نہیں ہے، لفظ محمد کے اوپر نقطہ نہیں ہے، جس طرح لفظ اللہ کے ہر لفظ کو جدا کرتے ہیں اور تقسیم کرتے ہیں، ہر لفظ الگ ہو جائے تو بھی اللہ کو بتاتا ہے، مل جائے تو بھی اللہ کی ذات کو بتاتا ہے، ایسے ہی ہمارے نبی کا نام محمد ہے۔
الگ کر دو تو بھی اللہ کے نبی کی ذات کو بتاتا ہے، ملا دو تو بھی اللہ کے نبی کی ذات کو بتاتا ہے۔ اللہ کہو، قرآن کہتا ہے اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، اللہ میں سے الف کو ہٹاؤ، باقی رہتا ہے للہ۔ قرآن کہتا ہے للہ ما فی السماوات وما فی الارض، اگر للہ میں سے لام کو ہٹاؤ باقی رہتا ہے لہو۔ قرآن کہتا ہے لہو مقالید السماوات والارض، اور لہو میں سے لام کو ہٹاؤ باقی بچتا ہے ہوا۔ قرآن کہتا ہے هو اللہ الذی لا الہ الا ہو، اللہ بولو اللہ سمجھ میں آئے گا، للہ بولو اللہ کی ذات سمجھ میں آتی ہے، لہو بولو اللہ کی ذات سمجھ میں آئے گی، اور ہو بولو تو اللہ کی ذات سمجھ میں آئے گی۔ اب نبی کا نام سنو، لفظ محمد جس کی تعریف کی جاتی ہے، محمد بولو۔ قرآن کہتا ہے محمد الرسول اللہ، محمد میں سے میم کو ہٹاؤ باقی بستا ہے حمد۔ حمد کے معنی تعریف کیا آتے ہیں؟ سارے مسلمان کہتے ہیں الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریف اللہ کے لیے ہے۔ حمد میں سے ہا کو ہٹاؤ باقی بستا ہے مد۔ مد کے معنی کھینچنے کے آتے ہیں۔ حضور علیہ السلام انسانیت کو ظلمت سے نکال کر، انسانیت کو گمراہی سے نکال کر، نفاق سے نکال کر، کھینچ کر لے کر آئے ہیں ایمان کی طرف، اعمال کی طرف، جنت کی طرف۔ آپ علیہ السلام بھلائی کی طرف لے کر آئے ہیں، اور مد میں سے میم کو ہٹا دو تو باقی بستا ہے دال۔ دال کے معنی آتے ہیں اچھائی کی طرف، بھلائی کی طرف راستہ بتانے والا، اور حضور سے زیادہ بھلائی کی طرف راستہ بتانے والا کون ہو؟ اللہ بولو تو اللہ سمجھ میں آئے گا، الگ کرو تو اللہ سمجھ میں آئے گا، محمد بولو تو نبی کی ذات سمجھ میں آئے گی، اور الگ الگ بولو تو بھی نبی کی ذات سمجھ میں آئے گی۔ تو اس لیے نام رکھا عبد المطلب دادا نے، اور والدہ آمنہ نے نام رکھا احمد۔ قرآن کریم کے اندر جو حضور علیہ السلام کے نام ذکر کیے گئے ہیں، اس کے علاوہ ما قبل میں جو اللہ تعالیٰ نے کتابیں اتاری تھی، تورات، انجیل، زبور، ان میں حضور علیہ السلام کے نام کا تذکرہ۔ تورات کے اندر آپ کا نام آتا ہے حمطایہ، حمیات، احید، حبیب الرحمن، یہ آپ علیہ السلام کے تورات میں نام موجود ہے۔ انجیل میں آپ کا نام آتا ہے من حمنا، جس کی تعریف کی جائے۔ آپ علیہ السلام کے نام مبارک کے فضائل علماء نے بڑے لکھے ہیں۔ ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ جس انسان کے 3 بیٹے ہوں، اگر وہ اپنے 3 بیٹوں میں سے ایک کا نام بھی محمد نہیں رکھے تو اس نے جہالت کا ثبوت دیا ہے۔ حضرت ابو رافع رضی اللہ عنہ سے اللہ کے نبی نے فرمایا تھا کہ تم اگر اپنے بچے کا نام محمد رکھو تو دیکھو اس کو مارنا مت اور اس سے نفرت مت کرنا۔ علماء نے لکھا ہے جس عورت کے پیٹ کے اندر حمل ہو، اور وہ عورت اگر یہ نیت کر لے کہ اللہ اس حمل سے اگر مجھے لڑکا دیں گے تو میں اس کا نام محمد رکھوں گی، تو یہ کہا کہ اس نام کی برکت سے اللہ لڑکا عطا فرما دیتے ہیں۔ اور علماء نے یہ بھی لکھا ہے کہ جس مشورے کے اندر احمد یا محمد نام کا شخص شامل ہو جائے، اللہ تعالیٰ اس مشورے کے اندر خیر کو ڈال دیتے ہیں۔ اور علماء نے یہ بھی لکھا ہے جس دسترخوان کے اوپر محمد یا احمد نام کا شخص بیٹھ جائے، اللہ تبارک و تعالی اس کھانے کے اندر برکتوں کو نازل فرما دیتے ہیں۔ یہ حضور علیہ السلام کا نام نامی ہے جس کی برکات ہیں۔ جب اللہ لڑکا دے ہمیں تو ہمیں چاہیے کہ کم سے کم ایک بیٹے کا نام حضور علیہ السلام کے نام مبارک پر رکھا کریں۔ ہم نئے ناموں کی چکر میں پڑ جاتے ہیں، نئے نام تلاش کرتے ہیں۔ اور مکہ والے پوچھ رہے ہیں کہ نام کہاں سے لائے ہو، تو نام کا مطلب عبد المطلب بتا رہے ہیں۔ اللہ تعریف کرے آسمانوں میں اور لوگ تعریف کرے زمینوں میں، اور ہمیں نئے نام چاہیے۔ اس لیے ہماری کوشش ہونا چاہیے کہ ہم حضور کے نام پر نام رکھیں۔ بعض روایتوں میں یہ آتا ہے، اگرچہ یہ روایتیں سند کے اعتبار سے ضعیف ہے، کہ قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ کے اعلان فرمائیں گے قم یا محمد، اے محمد کھڑے ہو جاؤ۔ تو کہا کہ جتنے محمد نام کے شخص ہوں گے وہ سارے کے سارے کھڑے ہو جائیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائیں گے کہ میری مراد تم لوگ نہیں ہو، بلکہ میری مراد تو میرے نبی ہیں، لیکن جب تم کھڑے ہو گئے اور ان کے نام پر تمہارا نام تھا تو جاؤ، میں نے ان کے نام کی وجہ سے تمہیں بھی بخش دیا۔ اسی لیے تو شاعر نے کہا نام محمد سے دلوں کو سرور ملتا ہے، نگاہ و فکر کو تازہ شعور ملتا ہے، نصیب کیسا بھی ہو واسطہ محمد کا دے کر، نصیب کیسا بھی ہو
واسطہ احمد کا دے کر خدا سے جو بھی مانگو ضرور ملتا ہے. یہ حضور علیہ السلام کے نام مبارک کے برکات ہیں. انشاءاللہ آئندہ ہفتے حضور علیہ السلام کی رضاعت اور اس سے متعلق بات ہوگی. لا تحسب أن الدين بعيد عن حب وحياة، وبهجرك للدين ستحيا تعشق ما قلبك يهوى، أو أن الأيام ستحلو وترى الدنيا شط نجاة. دينك بحر من آمال